الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی تسبیح و تمجید خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، آج ملک میں اور دنیا میں مسلمانوں کی اور مسلمانوں سے متعلق جو صورتحال ہے،
ہم اور آپ ایسے حالات میں اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی نگاہ سے، اپنے اپنے زاویے فکر سے مسائل کو، مشکلات کو، مسائل اور پریشانیوں کو، اپنے ساتھ ہونے والی اذیتوں اور آزمائشوں کو اپنے اپنے انداز میں سوچتے ہیں۔ ابھی ملک کے اندر وقف کا جو قانون پاس ہوا، پورے ملک کے اندر عوام، خواص، سارے لوگوں کے اندر اس کے حوالے سے بے چینی ہے، اضطراب ہے، تشویش ہے، اور ہمارے ملک کے مسلمان بھائی اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جو طریقہ کار ایمانی، روحانی اور دینی ہونا چاہیے، ان حالات میں جو ہمیں ایمان اور اسلام کے نظریے اور اس کی روشنی میں اپنے اعمال، کردار اور اپنے کرتوتوں کا احتساب اور تجزیہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے سیاسی راستوں سے، احتجاج کے راستوں سے اور دیگر اپنے خود ساختہ راستوں سے ملک کے اندر ہونے والے چھوٹے بڑے تمام مسائل میں ان مسائل اور مشکلات کا علاج اور حل تلاش کرتے ہیں۔ ایسے حالات ہمیں، میرے بھائیوں، میں دوسرے انداز میں آپ کو پیغام، بلا شبہ ہر مسلمان جس کو اپنی ملت سے، اپنی قوم سے، اپنی ملت کے مسائل سے تھوڑا بہت سروکار اور لگاؤ ہے، وہ بے چین ہے۔ لیکن یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ تو یہ اصولی بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ذکر کر دیا۔ کہا حالات ہمارے اعمال بناتے ہیں، ہمارے حالات یہ ہمارے اعمال طے کرتے ہیں، اور ایسے حالات میں ہمیں اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے کہ آیا یہ ہمارے اپنے کالے کرتوتوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ اور اللہ کی طرف سے اس کے سزا کے طور پر تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ذکر کر دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ کہ لوگوں، اے مسلمانوں، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، جو بھی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو بھی تمہیں تنگ کرنے کی سازشیں اور منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں، جو بھی تمہاری گھیرا بندیاں ہوتی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کے نتائج ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتائج اور اثرات ہیں۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اگر وہ تمہارے سارے سیاہ کارناموں پر تمہیں سزائیں دینا چاہے تو پھر تم تو اور زیادہ عذاب کے اور اللہ رب العالمین کی گرفت اور اس کے مواخذے کے حقدار ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا وَیَعْفُو عَن کَثِیر، بہت سارے تمہارے جرائم، تمہارے کرتوت، تمہارے کالے کارنامے، تمہاری معصیت اور گناہ کے کام اللہ رب العالمین نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اصولی بات بتائی کہ ہمارے حالات چاہے جس طرح سے ہو، کسی ظالم بادشاہ کا ہمارے اوپر مسلط ہونا ہو، کسی ظالم حکومت کی طرف سے، حکمران طبقہ کی طرف سے ہمارے خلاف ہماری گھیرا بندیوں کی سازشیں ہو، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اور یہ حالات ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر کے آئے، حجاج بن یوسف الثقفی بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا سفاک اور خونریز آدمی تھا، اپنی عوام اور رعایا کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کر ڈالی تھی، بہت ہی نا انصاف آدمی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب شکایت لے کر کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ حجاج کی سفاکیت اور بربریت اور ظلم و انتہا کی جو تم شکایت میرے پاس لے کر کے آئے ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حجاج کا تسلط اور باہریت حاکم ہمارے اوپر اس کا مسلط ہونا، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حالات ہمیں اس بات کے احتساب کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے عملوں میں جھانکیں،
اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کا احتساب کر کے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کریں۔ کہیں یہ اللہ کا عذاب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم عذاب سے دوچار کیوں کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کے تعلق سے کہا کب شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو، مسلمان ہار گئے تھے، اور مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہوئی اس موقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے موقع سے فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ کہ ہم لوگوں کو عذاب میں دوچار اس لیے کرتے ہیں، لوگوں کو عذاب میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ عذاب آنے کے بعد بھی یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رونے کا جذبہ ان کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو یہ حالات میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بلا شبہ ہر آدمی ہم سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم کوئی احتجاج درج کرا لیں، سڑکوں پر اتر جائیں اور اپنے مظاہروں میں شریک ہو جائیں، سیاسی اور قانونی چارہ جوئی کی طرح سے ہم ایوان کے اندر پارلیمنٹوں میں چیخ اور چلا لیں اور شکایتیں کریں کہ فلاں آدمی ہمارا حمایتی نہیں ہے، دھماکہ آدمی ہمارا حمایتی نہیں ہے، اور یہ سارے ہم نے اپنے اسباب تلاش کریں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمین و آسمان میں جو عدم توازن ہے، خشکی اور تری میں جو ڈسبیلنس ہے، یہ زمین اور سمندر میں جو فساد بپا ہوا ہے اور نا انصافیوں کی داستانیں جو لکھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی سزا سے دوچار کر دے۔ پھر اللہ نے کہا لعلہم یرجعون جب انہیں ان کی سزائیں ملیں گی، ان کے اعمال اور کرتوتوں کے گناہوں کے نتائج اور اس کا عذاب انہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعلہم یرجعون یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ہو سکتا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ ظالم بادشاہ کا ظلم، یہ ظالم حکمرانوں کی زیادتی اور یہ ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور یہ بربریت اور یہ سارے مظالم کی داستانیں دراصل مسلمانوں کو قرآن و سنت کے زاویے نظر میں، زاویے فکر میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں ہمیں اپنے اعمال کے احتساب کی دعوت دیتی ہے۔ ہم اپنے عملوں کی طرف جھانکیں، یہ ہمارے اعمال ہمارے کس نقطے سے کس انداز میں ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہیں یہ ہماری سزا کے طور پر تو نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی وضاحت کے ساتھ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ کہا کہ جب لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، کانٹا مارنے لگیں گے، کانٹے ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو یہ لوگ قحط سالی کا شکار ہوں گے، شدت المعونہ گرانی اور مہنگائی کا شکار ہوں گے، وجور السلطان علیہم اور لوگوں کی بےایمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر لوگوں کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسے حالات سے بچا کر کے رکھے۔ تو میرے بھائیوں پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حالات آتے ہیں یہ ہمیں اپنے احتساب کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے کارناموں اور اپنی بددینی اور اپنی بے عملی اور اللہ کے دین سے دوری اور اسلام کے نظام حیات سے بغاوت، یہ جو سارا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے اس پر نظر ثانی اور احتساب اور تجزیے کی دعوت دیتے ہیں۔ سارے مسلمانوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر سوچنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ اس بات کے احتساب کی بھی دعوت دیتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سزا اور عذاب کے طور پر ایسی نعمتوں کو چھین کر کے اس کے بدل میں دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ آپ بتائیں آج مسلمان چلا رہا ہے، آج مسلمان چیخ رہا ہے، یہ وقت اور اوقات کی پراپرتیاں اور جائیدادیں ہمارے اپنے پوروجوں نے، ہمارے اپنے آبا و اجداد
ہماری قوم، ہماری ملت اور ہمارے غریب اور پسماندہ اور غریب مسلمان بھائیوں